بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سال بھی دوبارہ رمضان المبارک کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں یہ رمضان عطا نہ فرماتے، یا پھر رمضان تو مل جاتا لیکن کیا معلوم کہ ہم اس حالت میں نہ ہوتے کہ ہم روزے رکھ سکے یا اللہ کی عبادتیں کر سکے۔ اس حالت میں نہ ہوتے، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے صحت عافیت کے ساتھ بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اور ذہنی سکون کے ساتھ دوبارہ رمضان المبارک ہم کو عطا فرمایا ہے، جس کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا موقع ہم کو اس سال بھی عطا کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کی چند خصوصیات ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی خصوصیت تو رمضان کی روزے رکھنا ہے۔ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کا تعلق قرآن مجید سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو قرآن سے اس مہینے کا خصوصی تعلق ہے۔ یہ بھی ایک خصوصیت ہے رمضان کی۔ اس کے علاوہ زکاتیں بھی اس مہینے میں لوگ کثرت سے ادا کرتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب زیادہ کر دیا جاتا ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زکاتیں بھی اسی مہینے میں ادا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا تعلق، رمضان سے اعتکاف کا بھی تعلق ہے کہ آخر عشرے میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، مسجدوں کو پکڑ لیتے ہیں، 10 دن تک مسجد سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ بھی ایک رمضان کی خصوصیت ہے۔
اور بہت بڑی خصوصیت رمضان کی شب قدر ہے۔ شب قدر اخیر عشرے میں اللہ تعالیٰ نے مقدر کر کے رکھی ہے۔ یہ چند خصوصیات ہیں رمضان کے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت روزوں کا رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ پچھلی امتوں میں بھی روزے کی فرضیت رہی ہے، لیکن جس طریقے پر امت محمدیہ کو پورے مکمل ایک مہینے کے روزوں کی فرضیت ہے، ایسی فرضیت پچھلی امتوں میں نہیں رہی، بلکہ پچھلی امتوں میں ایک دو روزے فرض تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر بھی روزہ فرض تھا۔ عاشورے کا روزہ ان کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ 10 محرم الحرام کا روزہ ان پر فرض کیا گیا تھا۔ اس دن ان کو فرعون کے ظلم اور زیادتیوں سے چھٹکارا ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ان کو نجات دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو۔ تو اس شکرانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر روزے کو فرض کر دیا تھا اس دن کے لیے، لیکن امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک ماہ روزوں کی فرضیت فرمائی۔ احادیث کے اندر رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے۔ ایسے ہی جو بنیادی اصول اور بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، بیسک چیزیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اسلام کی بیسک چیزیں وہ 5 بیان کی گئی احادیث کے اندر۔ اس میں سے ایک روزے کی فرضیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر، مومنین پر، ایمان لانے والوں پر فرض قرار دیے گئے ہیں۔ فرض قرار دیے گئے۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرنا ہر ایک مسلمان پر علیحدہ علیحدہ ضروری قرار دے دیا جائے، جب تک کہ ان کو کوئی شرعی عذر یا کوئی طبعی عذر نہ ہو۔ اس وقت تک ہر مسلمان پر اس کی فرضیت کر دی جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فرض ہونا۔ نماز بھی ایسے ہی 5 دن میں فرض کی گئی، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ اور حج کی فرضیت ہے، اس کی فرضیت کا بھی مطلب یہی۔ ہر فرد پر، ہر ایمان لانے والے پر ایمان لانے کے بعد اس کے لیے ضروری قرار دے دیا جائے، بغیر اس کو کیے ہوئے اس سے فرض ختم نہ کیا جائے۔ یہ ہے فرض ہونا۔ تو روزوں کو بھی اللہ رب العزت نے مؤمنین پر فرض قرار دیا۔ کتب علیکم الصیام فرمایا گیا کہ ہم نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ہم نے تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کے ذریعے سے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ جیسے نماز آدمی پڑھتا ہے اور پڑھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایسے ہی روزے رکھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا قرار دیا گیا۔
یہ اللہ کی عبادت ہے روزہ رکھنا، نہ کھانا نہ پینا اور اپنی خواہشات کو پورا نہ کرنے کا نام روزہ ہے، اور اسی کو عبادت قرار دیا گیا۔ یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم اس کے اندر روزہ رکھ کر کے اپنے دن بھر کے کام کاج پورے مکمل کر سکتے ہیں، اپنی تجارت کر سکتے، اپنی ملازمت کر سکتے، اپنے گھریلو کام کر سکتے، اپنے دوسرے کام کیا کر سکتے، سو سکتے، سب کر سکتے ہیں، لیکن صرف کھانا اور پینا اور اپنی خواہشات پوری نہ کر کر کے ہی بس عبادت ہو جائے گی۔ روزے میں روزہ ایک ایسی عبادت قرار دی گئی ہے کہ اس روزے میں کچھ کام کے نہ کرنے کو عبادت قرار دیا گیا، کچھ کام کے نہ کرنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ نماز میں کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے۔ آدمی رکعت باندھے اور رکعت باندھ کر کے اس میں سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، قاعدہ کرے، یہ سب کام کرنے پر اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ لیکن روزے میں کرنا کچھ نہیں ہے، نہ کرنا ہے، نہ کرنے کا نام روزہ قرار دیا گیا ہے، نہ کھانے کا نام، نہ پینے کا نام، خواہشات پورے نہ کرنے کے نام کو روزہ قرار دیا گیا، اور اسی کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہی اللہ کے نزدیک عبادت ہے، جبکہ اللہ کے لیے آدمی یہ کام کرے اور نہ کھانے نہ پینے کو اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ تو روزہ جو ہے کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا کہ ہم روزوں کو اپنے مؤمن بندوں پر کیوں فرض کیے ہیں، اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ بندوں کو بھوکا رکھ کر کے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کروا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ بندوں کو بھوکا رکھا گیا ہے، بندوں کو پیاسا رکھا گیا ہے، اپنی خواہشات پورے کرنے سے روکا گیا ہے، اور اس سے عبادت کرنا، عبادت کروانا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور بھوکا رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا اپنے بندوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وجہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ شاید تمہارے اندر روزے رکھنے کے ذریعے سے تقوی اور پرہیزگاری اور گناہوں سے بچنے کی قوت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کی قوت کو روزہ قرار دیا ہے۔ روزے کے ذریعے سے آدمی کے اندر برائیوں سے بچنے کی صفت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ برائیاں اور گناہ آدمی سے کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے سرزد ہوتے ہیں، آدمی گناہ کے اوپر کیسے ابھرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، آدمی سیراب ہوتا ہے، آدمی شکم سیر ہوتا ہے، تو اس وقت میں اس کے شہوات ابھرتے ہیں اور اس کی شہوانی قوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ پیٹ بھرا ہوا رہنے کی وجہ سے اس کی شہوت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور برائیوں کے کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ آدمی کے اندر شہوات کا ابھرنا ہے۔ شہوات جب ابھرنے لگتے ہیں آدمی سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے بندوں کو اپنی نافرمانی سے بچانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے اور اپنی اطاعت کے اندر لگانے کے لیے، اپنی عبادتوں کے اندر لگانے کے لیے اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔
تاکہ بندے پاک باز بن جائیں، بندے تقوی اور پرہیزگاری کے اندر اعلیٰ درجے پر پہنچ جائیں۔ تقوی اختیار کرنا یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ ہر بندہ متقی اور پرہیزگار رہے، اللہ کے نافرمانیوں سے بچتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ اللہ رب العزت چاہتا ہے، اور اسلام سے مقصد یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ گناہ کر لینا اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جنت و جہنم ہے، حشر کا میدان ہے، قیامت کا دن ہے۔ یہ سب چیزیں جب آدمی کے سامنے ہوتی ہیں، جب آدمی اس کے اوپر غور کرتا ہے اور اللہ کا خوف اور ڈر اس کے اندر ہوتا ہے، تو آدمی گناہ سے بچتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور یہی اصل مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کی رضا کے لیے سب سے اہم مقصد یہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سال بھر میں ایک مرتبہ اپنے بندوں کو نہ کھا کر کے، نہ پی کر کے اپنی شہوات کو دبانے کا حکم دیا ہے، اپنی شہوات کو کم کرنے کا حکم دیا۔ حکم ہے کہ سال کے 11 مہینے کھاتے رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کھائیں پئیں جو چاہیں کریں، لیکن ایک مہینہ رمضان کا جو آ جائے تو حکم ہے کہ اب اس ایک مہینے میں نہ کھا کر کے اپنے اندر کی قوت شہوانیہ کو دبایا جائے، شہوت والی قوت کو دبایا جائے، جس سے گناہ آدمی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، فلاں گناہ کا کام کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں۔ یہ شہوات اور یہ خواہش آدمی کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، اس کے دبانے کا اصل ذریعہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون فرمایا گیا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے ذریعے سے بندوں کی مغفرت اور بندوں کے لیے رحمت اور نجات، جہنم سے نجات کا ذریعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان جو ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ پہلے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ سے رحمت کو مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ اگر ہوتی ہے تو ہم ہر جگہ پر چین اور سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کی رحمت بے انتہا ضروری چیز ہے۔ ہمارے اوپر آنے والے تمام حالات سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، مجھ سے رحمت کو مانگو اس عشرے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت کے عشرے میں رحمت کے مانگنے کے لیے دعا بیان فرمائی۔ دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا عشرہ رکھا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بندوں سے جو ہے طلب کرتے ہیں کہ بندو مجھ سے مغفرت کو مانگو، مجھ سے گناہوں کی توبہ کرو، مجھ سے جو ہے اپنی اللہ کی نافرمانی جو تم نے کر لی ہے اس نافرمانی سے توبہ کر کے استغفار کر کے میرے در پر آ جاؤ۔ دوسرے عشرے کے اندر اللہ رب العزت اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت جہنم سے خلاصی اور جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا۔ ان تینوں عشروں کے لیے اللہ کے نبی نے ایک بے انتہا اور بہت ہی اچھی دعا بیان فرمائی۔ فرمایا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔
اس دعا کو رمضان میں کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان تینوں عشروں کے اندر رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی اس دعا کے اندر آ گئی ہے، اس دعا کے اندر بیان کر دی گئی۔ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو مانگ لیا جاتا ہے، استغفر اللہ کے ذریعے سے اپنی مغفرت کو طلب کیا جاتا ہے، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار سے جنت کو طلب کیا جاتا ہے، جہنم سے چھٹکارے کو مانگا جاتا ہے۔ اس دعا کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے کو ہم ضائع نہ کریں، اس مہینے کے اندر عبادتیں کر کے، اللہ کی عبادتیں کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، روزے رکھ کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، تراویحوں کو پڑھ کر کے، تہجدوں کو پڑھ کر کے، اشراق اور چاشت اور اوابین کی نمازوں کو پڑھ کر کے، فرائض کو مکمل طریقے سے ادا کر کے، سنتیں اور نوافل کو ادا کر کے اللہ رب العزت کی مغفرت اور جہنم سے خلاصی اور رحمت کو حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم حدیث بیان فرمائی رمضان کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، اور مسجد میں داخل ہو کر کے جب آپ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے ممبر مبارک پر تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت میں جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو اس وقت میں آپ نے ایک عجیب الفاظ بیان فرمائے جو کبھی آپ ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو سن کر کے تعجب ہوا۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت آپ کی زبان سے صحابہ نے سنا کہ آپ آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت بھی آپ نے آمین فرمایا۔ نماز سے فارغ ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایک نئی بات دیکھی ہے، ہم نے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پر چڑھ رہے ہوں اور آمین آمین کہتے چلے جا رہے ہوں، ہم نے کبھی ایسے نہیں سنا تھا، پہلی مرتبہ ہم نے آپ سے سنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت میں 3 بددعائیں دی، اور ان 3 بددعاؤں پر میں نے آمین کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ آدمی، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروایا اور رمضان ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی اس بد دعا کے اوپر آمین فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور اتنی بڑی ہستی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے ہیں، وہ بد دعا دے رہے ہیں، اور تمام انبیاء کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین فرما رہے ہیں۔ تو اب
غور کیجئے کہ ایسی بددعا اور ایسی بددعا پر آمین کہنے کے بعد جس آدمی نے اپنی مغفرت نہ کروا لی اور رمضان چلا گیا، رمضان ختم ہو گیا، تو اب اس کی ہلاکت و بربادی کے کیا کہنے ہیں؟ کیا وہ بچ سکے گا؟ ہلاکت اور بربادی اس کے مقدر میں نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ لوگ پریشان رہتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی کے حالات سے، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارا رمضان کیسے گزرا، ہمارے رمضان میں ہم نے کیا اللہ سے مغفرت اور اللہ سے جو ہے ہم نے توبہ استغفار کر کے گزارا، یا ایسے ہی معمول کے مطابق رمضان گزار دیا، گناہوں کے ساتھ رمضان گزار دیا، برائیوں کے ساتھ رمضان گزار دیا، اس کے بعد ان کے مقدر میں نحوست، ان کے مقدر میں بربادی آئی ہے، تو اسی بربادی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سال بھر پریشان، سال بھر حالات سے دوچار، سال بھر بیماریوں میں مبتلا، سال بھر گھریلو مسائل سے پریشان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بربادی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے آمین کہہ دیا حضرت جبرائیل کی بددعا کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دوسری بددعا دی، فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھتا ہو، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے کسی مجلس کے اندر اور درود نہ پڑھا جائے، ایسے آدمی پر اللہ کے حضرت جبرائیل نے بددعا فرمائی، ہلاکت اور بربادی کی، اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین فرمایا ہے۔ جس مجلس کے اندر اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اس مجلس میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور ہر مرتبہ جب بھی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہر مرتبہ درود کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر کتنے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے وجود کی وجہ سے ہی آج ایمان والے بندے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے اس ایمان کے ذریعے سے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے احسانات کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہر مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھے۔ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس درود کو تو ہر مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے زیادہ بڑا اور اچھا درود نماز کے اندر پڑھے جانے والا درود ابراہیم ہے۔ تیسری بددعا کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بددعا دی اور فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھے ماں باپ عطا فرمائے ہوں، جن کی خدمت کر کے وہ دنیا کے اندر اپنی دنیا اور آخرت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ان کی خدمت نہیں کی اور اپنی دنیا اور آخرت کو نہیں بنا لیا، یہاں تک کہ اس کے بوڑھے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، دونوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے اور وہ جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، اور اس آدمی کے واسطے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے ابتدا کے اندر ہی ہم اس بات کا عہد اور تہیہ کر لیں کہ میں اس رمضان میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور استغفار کر کے ہر برائی کو چھوڑ دوں گا، ہر برائی کو ترک کر دوں گا، ہر برائی کو ختم کر کے رمضان کو ختم کروں گا، اللہ کی مغفرت کو حاصل کر کے رہوں گا، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر کے رہوں گا، اچھے سے اچھا رمضان گزاروں گا،
چند دن کے جوش میں ہی صرف گناہوں کو چھوڑنا نہیں بلکہ پورا رمضان احتیاط کریں، برائیوں سے، موبائل کی برائیوں سے، ٹی ویوں کی برائیوں سے، نمازوں کے چھوڑنے کی برائیوں سے، غیر غلط الفاظ زبان سے نکالنے کی برائیوں سے، غیبت کرنے سے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں غیبت کرنے کا بہت بڑا گناہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب روزے کی حالت میں کسی کی برائی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتا ہے، اپنے بھائی کے گوشت کے کھانے کی طرح ہے، اپنے بھائی کا گوشت گویا کہ وہ کھا رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بھی گناہوں کو کرنے سے بچیں، اس لیے کہ روزہ رکھ کر کے گناہ کرنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ وہ آدمی صرف فاقے سے ہے، کھانا نہیں کھایا، دن بھر بھوکا رہ گیا، مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ رکھ کر کے بھی گناہ کر رہا ہے، روزہ رکھ کر کے بھی گناہ کر رہا ہے، تو گویا کہ اس نے کچھ بھی جو ہے کام نہیں کیا اور اس نے کوئی جیسے اس کو اس روزے سے فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس رمضان کے ابتدا میں ہی ہم ارادہ کر لیں، تہیہ کر لیں اور مضبوط پکا ارادہ رکھیں کہ ہم اس رمضان میں اپنے گناہوں سے پوری توبہ کر کے ہر گناہ کو ترک کر دیں گے، ہر برائی کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، پکے طور پر پورے رمضان کے 30 مکمل روزے رکھیں گے اور رکھ کر کے اس رمضان کو ختم کریں گے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے پر رمضان المبارک گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔